کہ یہ جو اللہ رب العزت ہمیں نعمتیں دیتے ہیں، یہ نعمتیں ہمیں بغیر مانگے بہت سی نعمتیں دیتے ہیں، اور بعض نعمتیں اللہ مانگنے کے بعد دیتے ہیں، اور جو نعمتیں ہمیں ملتی ہیں، چاہے اولاد ملے، چاہے دولت ملے، کچھ بھی ہو ہمارے ساتھ اچھا، وہ نعمتیں اللہ کی طرف سے ہمارے لیے امانت ہوتی ہیں، اور اللہ ہمیں موقع دیتے ہیں کہ تم یہ امانت سے فائدہ اٹھاؤ۔ جب تم فائدہ اٹھا لیتے ہو اور پھر یہ اللہ ہی کی ہے، پھر اللہ کی مرضی ہوتی ہے، اللہ اس کو لینا چاہتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو واپس لے لیتے ہیں۔ جب واپس لیتے ہیں تو واپس لیتے وقت ہمیں غمگین اتنا نہیں ہونا چاہیے جتنا غمگین اللہ کو ناپسند ہے۔ تو اللہ کو ناپسند غمگین ہونا کیا ہے کہ اللہ غم میں اللہ کے ساتھ شکوے شکایتیں کرنا، اللہ رب العزت کے بارے میں الٹی سیدھی باتیں کرنا، یہ غم میں حد سے زیادہ آگے بڑھنا ہے۔ تو غم میں حد سے زیادہ آگے نہیں بڑھنا چاہیے۔ اللہ کی دی ہوئی نعمتیں اللہ نے واپس لے لی ہے، اس کے بدلے میں اللہ تمہیں بہترین بدلہ دیں گے، لہذا صبر کا اظہار کرو، صبر کا مظاہرہ کرو۔ اللہ کے نبی نے ایک صحابی رسول کے بیٹے کی غم کی جدائیگی میں اللہ کے نبی بھی شریک رہے ان کے غم میں، اور پھر ان کو تسلی دی اور تسلی کے کلمات دیے۔ میرے اور آپ کے لیے بھی یہ تسلی کے کلمات ہیں، چونکہ ہم بھی نبی کی امت ہیں۔ ہمارے کوئی عزیز رشتہ دار دنیا سے چلے جاتے ہیں تو ہمیں ان باتوں کو سمجھ کر، سن کر، معلوم کر کے یا پہلے سے علم رکھ کر ان باتوں کو ذہن میں لا کر ہمیں غم میں حد سے زیادہ آگے نہیں بڑھنا ہے۔ ایک مرتبہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے ابراہیم کا انتقال ہو گیا، حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ، ان کا انتقال ہو گیا، چھوٹے سے تھے، انتقال ہو گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو سامنے لیٹے ہوئے ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ کے رو رہے ہیں۔ ایک صحابی نے پوچھا اللہ کے نبی، آپ نے فرمایا کہ غم کا اظہار نہیں کرنا چاہیے، آپ نبی ہیں، آپ رو رہے ہیں، ہم کو رونے سے منع کیا، آپ رو رہے ہیں۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا تدمع العین وتحزن القلب، کہ دیکھو رونے کا اور غم منانے کا تعلق دو جگہوں سے ہے، اگر یہ دو جگہوں سے ہے تو پھر بہت اچھی بات ہے، اگر تیسری جگہ شامل ہو گئی غم منانے کی تو پھر اللہ کی نظر میں ناپسندیدہ ہے۔ وہ غم منانے کی جگہ تدمع العین، آنکھ آنسو بہاتی ہے، وتحزن القلب، دل رنجیدہ ہوتا ہے اور دل میں غم ہوتا ہے۔ دل اور آنکھ یہ دونوں غم میں شامل ہے تو پھر یہ غم اچھا ہے، لیکن زبان شامل ہو جائے، بیانہ کر کر کے روئیں، اس سے منع کیا گیا۔ اس طرح غم کا اظہار نہیں ہونا چاہیے۔ غم کا اظہار اس طرح ہو کہ اپنے کسی رشتہ دار کے انتقال میں، ان کی جدائیگی میں دل غمگین ہے اور بار بار آنسو نکلتے ہیں، اور حقیقت بھی یہ ہے کہ جس کے دل پر غم ہوتا ہے، حقیقت والا غم جس کے دل پہ ہوتا ہے، اس سے پتہ ملتا ہے، اشارہ ملتا ہے کہ حقیقت والا غم وہ ہوتا ہے موقع موقع سے دل میں اچانک ایک لہر سی اڑتی ہے غم کی، اور ایک غم یاد آتا ہے، سب سے بات کرتے ہیں، سامنے والے سے بات کرتے ہیں، ٹینٹ کا سامان منگواتے ہیں، پانی منگواتے ہیں، آنے والے مہمانوں کے لیے گھر کا ذمہ دار سب کرتا ہے، وہ کام میں جیسے وہ کام سے فارغ ہوتا ہے ہٹ جاتا ہے، دل سے ایک آہ نکلتی ہے، ایک ٹیس نکلتی ہے، اور پھر اس کے بعد اچانک آنکھ سے آنسو نکلتے ہیں۔ فرمایا یہ حقیقت والا غم ہے، اچانک آتے ہی لڑ لڑ کے پڑ کے رونا، پھر اس کے بعد بھول جانا اور کبھی یاد نہیں کرنا، یہ غم نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے غم کا طریقہ بھی سکھایا ہے کہ غم ایسے ہوتا ہے۔